ہمارے آباء اجداد کے مینٹل ماڈلز جیسے وہ شاہ دولہ کی چوئی ہے نا، وہ شروع میں وہ ایک اوپر لوہے کا ایک ان کے اوپر چڑھا دیتے ہیں گجرات شہر میں، تو وہ ان کے سر آپ کو پچکے ہوئے نظر آتے ہیں. ہمارے سارے آباء اجداد کو انہوں نے شاہ دولے کی چوئی بنا دیا. ٹھیک ہے، مینٹل ماڈل اسی عمر میں بن جاتے ہیں. اب آپ کو ریولوشن جو نظر آ رہی ہے نا کہ میں نے آ کے وہ خول توڑے ہیں، اس کا کریڈٹ سب سے زیادہ میں دنیاوی تعلیم کو دیتا ہوں. اس میں کسی عالم کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے ان کا دماغ کھولا ہو. باقی دین کے حوالے سے جو ہے ہم اس کی قدر کرتے ہیں. دنیاوی تعلیم نے کرٹیکل تھنکنگ کے اوپر ابھارا ہے آج کے پڑھے لکھے انسان کو. تو وہ اپنے ماں باپ سے بھی اب اختلاف کرتا ہے کہ یہ لکھا کہاں ہوا ہے، یہ کیا چیز ہوئی. ٹھیک ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے مجھ سے بحث کرتے ہیں کہ بابا یہ کیسے ہوا. اچھا، ہم لوگ جب بحث کرتے تھے تو ہمیں ڈانٹا جاتا تھا. ہم اپنی اولادوں کو نہیں ڈانٹتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں کہ یار یہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کا دماغ جو اللہ نے جس کام کے لیے بنایا تھا نا اسی کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ اندھے مقلد بن گئے. اس میں دنیاوی تعلیم کو میں کریڈٹ دیتا ہوں. جتنی آپ ایجوکیشن عام کریں گے اسلام کو اتنا ہی فائدہ ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے ہمارے لوگ تو کہتے ہیں جی پہلے اسلام کا بڑا اچھا دور تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ نبی الاسلام صحابہ تابعین کے بعد اگر سب سے مبارک دور اسلام نے دیکھا ہے نا تو یہ ہے. وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 1200 سال کے اندر ہمارے آباء اجداد کو نہیں پتا تھا قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہے، کیونکہ ان کی نیٹو لینگویج میں نہیں تھی. آج بچے بچے کے ہاتھ میں سافٹ ویئر ہے، وہ بتا سکتا ہے قرآن کی کس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے. تو یہ بیچ کی جو ہے صدیاں ہیں جی ان لوگوں اس کا میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں. دیکھیں ان لوگوں کا پھر کیا قصور؟ مسلمان ہیں، مسلمان تو ہیں لیکن ان تک وہ تو ان کی تو عربی زبان نہیں تھی، ترجمہ ان کے پاس. یہ ٹاپک الگ ہو جائے گا، میں پہلے اپنی بات مکمل کر لوں، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. فی الحال تو میں آپ کو یہ مقدمہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ مبارک دور ہے. ٹھیک ہے، اس مبارک دور کے اندر اس ایجوکیشن کی وجہ سے عام بندے کو یہ پتا چل گیا کہ سچائی کیا ہے اور برائی کیا ہے ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے. آج سے آپ 70-80 سال پہلے، 100 سال پہلے چلے جائیں، جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت ذرا آپ مسلم لیگ کے جلسوں میں دیکھیں آپ کو کتنے بندے داڑھی والے نظر آتے تھے. مودودی صاحب کی داڑھی نہیں تھی، وہ انہوں نے بعد میں رکھی. اچھا، آج ذرا سرکار کالجز یونیورسٹیز میں دیکھیں نوجوان بچے آپ کو داڑھی والے نظر آئیں گے. جی وہ تو میں ادھر بعد میں آؤں گا، پہلے میں بچوں کی بات کر رہا ہوں. مسجدوں میں آپ کو میجورٹی کالی داڑھیوں والے نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، بابے نہیں نظر آئیں گے. اور اگر آپ گاؤں ایریا میں چلے جائیں نا جہاں پہ ابھی یہ ٹیکنالوجی تعلیم نہیں پہنچی، آج بھی وہاں صرف بوڑھا بندے کھانستے ہوئے مسجد میں آتا ہے، جوان وہاں پہ نہیں آ رہے. یہ سارا کریڈٹ کسی جماعت کو نہیں جاتا، کسی عالم کو نہیں جاتا، دنیاوی تعلیم کو جاتا ہے. وہ اسکاف والی آپ نے جو بات کی، آج سے 40-50 سال پہلے اگر عورتیں کوئی پردہ کرتی بھی تھی نا تو کوئی بڑی چادر لے لی، وہ بھی گاؤں کی عورتیں، وہ بھولدار چادریں، وہ اس طرح. آج پرفیکٹ پردہ ڈیسنٹ انداز میں. یہ اس ماڈرن دور کے اندر فیصل کی وائف نہیں کرتی تھی. مجھے ان کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ نہیں کرتی تھی. اچھا، اب دیکھیں کہ یہ اتنی بڑی تبدیلی کہاں سے آئی ہے کہ لوگوں نے کرٹیکل تھنکنگ سے اسلام کو سٹڈی کیا. اگر یہ کوئی علماء یا بزرگوں کی کنٹریبیوشن ہوتی تو 1200 سال میں یہ کیوں نہیں تھا؟ یہ ظاہر میں ہی آئی ہے یا آپ کے خیال میں باطن میں بھی آئی ہے؟ نہیں، باطن میں بھی آئی ہے. وہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ علمی طور پر کسی چیز کے اوپر قائل ہو جاتے ہیں نا پھر آپ اندر تک قائل ہو جاتے ہیں اس معاملے میں. یہ آپ سمجھتے ہیں آج کے اس ماڈرن دور کے اندر جب کہ آپ کو کریٹیسزم بھی ملے ماں باپ کی طرف سے بھی، معاشرے کی طرف سے بھی، اور ایک نوجوان بچہ داڑھی رکھ لیتا ہے، ایک عورت جو ہے وہ سکارف کرنا شروع کر دیتی ہے، اس کے لیے بڑی اس کو پوچھے، وہ روزانہ پولیس رات سے گزرتی ہے چونکہ وہ پیشن کے ساتھ قائل ہو چکی ہوئی ہے کہ یہ حق ہے، میں نے اس کو اس طریقے سے فالو کرنا ہے. پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. کوئی چھوٹی سی داڑھی بھی رکھ لیتا تھا نا تو بوڑھے بابے جو بڑھاپے میں جا کے داڑھی بھی نہیں رکھی ہوتی تھی وہ کہتا ہے تو نے جوانی میں ہی روگ لگا لیا. یہ کرتے تھے نا. آج کسی کی جرت ہے کوئی بات کر کے، آج بچہ سیدھا سیدھا کہتا ہے بھائی کرنا ہے، یہ دین کا حصہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں اندر تک چینج ہوئے ہیں تو تبھی ان کے اندر اتنی فرمنس ہے، اتنی بولڈنس ہے. اندر سے نہ ہو تو بندہ یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ دنیاوی منفعت تو کوئی نہیں ہے، آخرت تو ادھار ہے. دنیا میں داڑھی رکھنے کے اوپر کسی کی لاٹری تو نہیں نکل رہی نا. ہاں، یہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ماں کہتی ہے میں دودھ نہیں بخشوں گی، تجھے اچھا رشتہ نہیں ملے گا، داڑھی جو ہے وہ کٹوا دے، یہ کر دے. مائیں تو ہماری اس خدمت کے اوپر مامور ہیں. مائیں تو کوئی نہیں بچوں کو داڑیاں رکھوا رہی، مائیں تو کوئی نہیں برقع کروا رہی، الا یہ کہ جن کی کوئی ذہنی تطہیر ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ پوری کی پوری نیشن کے اندر جو اتنے بڑے لیول کے اندر آپ کو تبدیلی یہ پوری امت کے نظر آ رہی ہے، اس کا واحد کریڈٹ اگر جاتا ہے تو دنیاوی تعلیم کو. اس کے بعد آپ کہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اویئرنیس یا ہمارے جیسے اسپیکر سامنے آئے. لیکن آج بھی جن لوگوں کے دماغ بند ہے نا، جن کے پاس دنیاوی تعلیم نہیں ہے، ان کے دماغ کھولنا بڑا مشکل ہے. اگرچہ میرے پاس تو وہ توڑے بھی ہیں. ذرا اینگل سمجھائیں، دنیاوی تعلیم نے مذہب کا بند ذہن کیسے کھولا؟ اس لیے کہ دنیاوی تعلیم آپ کو ایجوکیٹ کرتی ہے اس حوالے سے کہ آپ نے کرٹیکلی چیزوں کو دیکھنا ہے
کہ کتابیں ہوتی ہیں جس کو آپ نے فالو کرنا ہے, لوگوں نے ایکسپیرینس کے ساتھ چیزیں لرن کی ہیں. لیکن ہماری تعلیم میں تو کریٹیکل تھنکنگ کوئی نہیں سکھائی. کریٹیکل تھنکنگ نہیں, لیکن ایٹ لیسٹ اتنا دماغ تو ہے نا کہ وہ کو ایگزسٹنس ہے. یعنی یونیورسٹیز کالجز کے ماحول کے اندر کیا سارے فرقوں کے لوگ نہیں ہیں, سارے فرقوں کے ٹیچرز نہیں ہوتے ہیں؟ کیا یونیورسٹی لائف سے پہلے کوئی دیوبندی کہہ سکتا ہے میں نے کبھی کسی شیعہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ہو؟ میں آپ کو اپنی بات کرتا ہوں, میں 1995 سے 2000 یہ میرا یونیورسٹی کا 5 سال کا تھا پیریڈ, اتنے کٹر قسم کے ہم بریلوی تھے. اس کے باوجود چاروں نہ چار ہم نے ہاسٹل میں ہماری دوستیاں شیعہ کے ساتھ بھی تھی, دیوبند کے ساتھ بھی تھی, اہل حدیث کے ساتھ بھی. اہل حدیث کو تو میں یعنی پلانٹ ارتھ کی سب سے مکروہ ترین مخلوق سمجھتا تھا اس زمانے میں, ٹھیک ہے. اس کے باوجود میرے بڑے قریبی دوست اہل حدیث تھے, لیکن اللہ کے فضل سے کبھی نہ ان کے پیچھے نماز پڑھی نہ انہوں نے میرے پیچھے پڑھی. دوستی بڑی پکی تھی, اور اس کے پیچھے کیا تھا؟ دنیاوی تعلیم. میرے اسٹوڈنٹس بھی تھے, مجھ سے پڑھتے بھی تھے, اور اس ماحول نے کریٹ کیا. ہاں, اب آپ آ جائیں مدرسے میں, یہ ماحول نہیں ہے. دیوبند کے مدرسے میں سارے دیوبندی پڑھ رہے ہیں, جی 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 جی, اور وہ سارے کو یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ جنت میں آپ نے جانا ہے, باقی سب کافر ہیں. بریلویوں کے مدرسے میں سارے بریلوی پڑھ رہے ہیں, ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں آپ نے جانا ہے, باقی سارے کافر ہیں. یہ ماحول جو ہے وہ آپ کو کہاں, اگر آپ کو بہت زیادہ مثال دیں گے, الازہر یونیورسٹی کی مثال دے دیں گے, ٹھیک ہے, تو سرکار الازہر سے جو پڑھ کے آ رہے ہیں ان کو دیکھ لیں. وہ جب آ کے یہاں تھوڑی کریٹیکل تھنکنگ شروع کرتے ہیں, پیر کرم شاہ صاحب الازہری, انہوں نے بریلوی مکتب کے ایک نمائندہ عالم ہوتے ہوئے, وہ اعلیٰ حضرت حمزہ بریلوی صاحب کے پوتا شاگرد ہیں. مفتی نعیم الدین مراد آبادی سے 1947 میں انہوں نے درس حدیث لیا ہوا ہے, جو کہ ڈائریکٹ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے. اور پیر کرم شاہ صاحب کے شاگرد ہیں آگے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب. انہوں نے کریٹیکل تھنکنگ کی نا, آج آپ بریلوی سے آگے پوچھیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ایگریڈ اپان عالم ہی نہیں رہے. اچھا, تو وہ دیکھیں, وہ وہاں پڑھ کے آئے نا, دماغ کھل گیا. انہوں نے آ کے پھر کہا کہ نہیں یار, کچھ لنگوسٹک کے بیریئر ہیں. ایون شاہ مندرانی صاحب نے ٹی وی میں آ کے خود کہا تھا کٹیرا پروگرام کے اندر کہ دیوبند اور بریلوی کا اختلاف لنگوسٹک کا ہے. چند الفاظ کو وہ گستاخی نہیں سمجھتے, ہم انہیں گستاخی سمجھتے ہیں. نہ وہ گستاخ ہے نہ ہم گستاخ ہیں, بس صرف بیان کرنے میں ہے.